اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج ایک چھوٹی سی خبر میں پڑھ رہا تھا تو سوچا اس پہ ایک ویڈیو ہی بنا دوں۔ ہم لوگوں کے ذہن میں نا ایک ہمیشہ سوال گھومتا رہتا ہے، ہمیشہ تقریباً 78% جو ہمارے مسلم پاکستان کے لوگ ہیں وہ جو سوچتے رہتے ہیں کہ 72 ایئر ہو گئے تقریباً پاکستان کو آزاد ہوئے، اور ابھی تک مطلب آج 72 سال ہو گئے ہیں، ہمارے اور بھارت کے تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو سکے؟ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارا میڈیا کہتا ہے ان کی غلطی ہے، ان کا میڈیا کہتا ہے ان کی غلطی ہے۔ اچھی بات ہے، میڈیا اپنا پاکستانی ہونے پہ اور ان کا بھارت کا میڈیا ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہوں گے سبھی۔ کبھی کسی نے سوچا ہے اس پوائنٹ پہ کہ آخر حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ یقیناً اگر آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہر بندہ اپنی سیاست چمکاتا ہے اس میں، مطلب سیاسی بن جاتا ہے اس میں، اور ان کی بھی طرف سے سیاست ہوتی ہے تو یہ آپس میں لڑائی کروا کے دو چار نوجوان، کئی ماؤں کی گود ادھر سے اجڑ گئی، کئی ماؤں کی گود ادھر سے اجڑ گئی، تو ان کو بہت سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے۔ بٹ ایسا نہیں ہے، جو میرے حساب سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سیاست بھی چمکاتے ہیں مانتا ہوں، لیکن 20% ہے، یہ 80% اس میں اصل گڑبڑ اور ہے۔ شاید آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، میں نے نوٹ کیا ہے، اور آپ یہ ریسرچ کر سکتے ہیں اس پہ اگر میری بات جھوٹی نکلے تو۔ بات یہ ہے کہ روزانہ LOC کی سیز فائر کی معاہدہ جو ہوا ہے وہاں روزانہ خلاف ورزی ہوتی ہے، روزانہ بارڈر پہ یہ وہ اربوں ڈالر فوج پہ خرچ ہو رہے ہیں، ہماری طرف سے ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم رات کو ان پاک فوج کی وجہ سے سکون سے سوتے ہیں، ورنہ ہم کبھی نہ سو پاتے۔ یہ تو بات کلیئر ہے، اس کے آگے تو بات بنتی نہیں ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم آتے ہیں کہ آخر مین مسئلہ کیا ہے اس میں، آخر کیوں نہیں حالات ٹھیک ہوتے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی حالات بگڑے ہیں بات جاتی ہے اقوام متحدہ میں۔ اقوام متحدہ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تقریباً میکسیمم وہ ان کو امریکہ ہینڈل کر رہا ہے۔ میں ایک ورکر رکھتا ہوں 10,000 روپے سیلری پہ، تو اس کو میں پورا ہینڈل کروں گا کہ تم بھائی کیسے کام کر رہے ہو، اس طرح کرنا ہے، جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے، جو تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بات جاتی ہے ان کے پاس جناب اقوام متحدہ میں چلی جاتی ہے، تو اقوام متحدہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے امریکہ کے چمچے ہیں، کوئی بھی نہیں بھائی، کوئی بھی مخلص ہو کے کام نہیں کر رہا۔ کشمیریوں کی 1 سال 2 سال ہونے والے ہیں، کشمیریوں کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مطلب کسی کو ٹینشن نہیں ہے، خاص طور پہ امریکہ کو۔ اچھا، ابھی آتے ہیں جی حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، ہم وہ بات کریں گے ابھی۔ ہم دیش جب دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ادھر سے بھی مسلمان ہوتے ہیں، ادھر سے بھی مسلمان ہوتے ہیں، انڈیا میں کافی مسلمان ہیں، تو ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں۔ کیوں کاٹتے ہیں جناب؟ تو یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ اصل میں ہمارا جو ثالثی ہے نا وہی غلط ہے۔ ہمارا ثالثی سب کو پتہ ہو گیا ہوگا کہ ثالثی کون ہے ہمارا ثالثی امریکہ ہے۔ اچھا، اگر امریکہ ہم دونوں جو آپس میں دیش ہیں ان کو اکٹھا کر دیتا ہے کہ بھائی کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ کر دو وہ کر دو، سب نے مان لینا ہے، امریکہ کی بات مانتے ہیں بھائی سب، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی عمران خان صاحب پہ میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت ہمت دکھائی ہے۔ بہت بات ہے کہ آج 72 سالوں میں ہمارے پاس بھی کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ اچھا جی، امریکہ چاہتا کیا ہے؟ اگر امریکہ ان دونوں دیشوں میں آپس میں صلح کروا دے گا تو نتیجہ امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان کیا ہے؟ امریکہ اربوں خربوں ڈالر کے ہتھیار بیچتا ہے، ٹھیک ہو گئی؟ امریکہ پاکستان کو صرف مطلب جو وہ منگواتے ہیں، ان سے ویپن منگواتے ہیں، ٹینک منگواتے ہیں، ادروائز کافی چیزیں منگواتے ہیں، ان سے امریکہ بیچتا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس۔
ہمیں تو انہوں نے ٹیکنالوجی کے پاس سے جانے ہی نہیں دیا، یہ تو ہمیں بس آپس میں گتھم گتھا ہمارے گریبان پکڑوائے ہوئے ہیں، ہم بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایسا ان لوگوں نے ایک کوحرام مچا کے ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے بھائی سوچنے کا کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں یا ہم کوئی اچھا کام کریں، ہم بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس نے ہمارا جو دماغ ہے نا یہ معاف کر دیا، بالکل یہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ تو وہ اگر ہم دونوں دیشوں کا صلح کروا دے گا تو اربوں ڈالر کے ہتھیار کہاں بیچے گا وہ؟ اس کی منت سماجت کون کرے گا؟ کون اس کا روزانہ دروازہ نوک کر ہوگا کہ بھائی دروازہ کھولے، ہم ہندوستان پاکستان آئے ہیں آپ کے دروازے پہ، ہماری صلح کروا دو؟ وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اسے کون سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں امریکہ کتنی دیر سنتا جتنے پاکستان اور بھارت میں اس کی مداخلت ہے، ٹوٹل کنٹرول کرتا ہے، وہ پوری بیوروکریسی کو اس نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب سے یہ ہندو مسلم فساد بنا ہے، کیوں نہیں کوئی اس کا حل نکل رہا؟ اس کے پیچھے مین وجہ یہی ہے کہ سب سے غلط امریکہ ہے۔ ہم لوگ اگر چاہیں نا تو آپس کی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو ان کو ملا کے بٹھائیں کہ بھائی جو ہمارے مطلب کنفیوژن ہے ذہن میں وہ ہم نکالیں، لیکن نہیں ہوگا ایسا بالکل بھی، امریکہ چاہے گا بھی نہیں کہ وہ ایسا کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہم نے اس سے، یار دیکھو بھائی کسی کو گالی دو گے اگلا آپ کو دو دے گا، آپ اس کے ملک کو غلط کہو گے آپ کو 2 بار غلط کہا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے ہم مسلم ہیں یار، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا یہ راہ غلط ہے۔ میں ایک ویڈیو ہندوستان کے خلاف پوسٹ کر دیتا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، ان کے 4 بندے سنیں گے، غصے میں آئیں گے، ہمارے خلاف الٹا بھڑکیں گے نا بھائی۔ دیکھو بات سمجھنے کی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پہ، لیکن ہمیں مین سوچنا ہے کہ جو ہمارے بارڈر پہ بھائی شہید ہوتے ہیں یار، سوچیے ان کے بارے میں، ان کی ماؤں بہنوں پہ کیا گزرتی ہوگی یار جب ان کے دروازے پہ لاش آتی ہوگی تو غلط بات ہے۔ کوشش کریں میرے بھائیو، آج کی بات یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں، کوئی بھی ویڈیو نہ بنائیں۔ آپ ان کے دیش کو گالی دو گے نا، وہ آپ کے دیش کو 2 گالی دیں گے، ہم ادھر سے 4 دیں گے، وہ 8 دیں گے، مطلب ڈبل ہو کے آئے گا نا۔ تو اس سے بہتر ہے وہ جو ادھر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں، لیکن یہ جو مین میں چھوٹا سا امریکہ بھائی کیوں چاہے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں آج کے بعد کہ ہم ان مسلم کا بھی خیال رکھیں گے، اپنا بھی خیال رکھیں گے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ اچھی بات ویسی بھی نہیں ہے گالی کون سا آج تک کوئی رزلٹ نکلا ہے گالی کا؟ تو اسی کے ساتھ اپنا خوب سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو آپ کا۔